آپ حضرات کو جو اعمال سے نفع دیا یا کسی ٹوٹکے سے یا کسی نسخے سے یا کسی چیز سے انسانیت کے لیے ہم فائدہ مند ثابت ہوں تو وہ اعمال کے نفع وہ ٹوٹکے لکھ کے بھی دیا کریں اور ابھی بھی بتائیں. کون بتائے گا؟ ہاں جی کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ اور اس وقت مجھ سے کچھ سوال نہ کیجیے گا. آپ سے ایک درخواست ہے کہ جتنے عرصے سے مجھے وقت نہیں مل رہا، میں فلاں دور سے آیا ہوں، میں ان سوال و جواب کے لیے علیحدہ بیٹھتا ہوں، ہر دفعہ یہی اعلان کرتا ہوں. اب تو صرف اپنے مسائل کے بارے میں نہیں بلکہ جو نفع پایا وہ بتائیے. جی بتائیے. السلام علیکم حضرت صاحب، یہ رمضان کی بات ہے. میں خط کروانے گیا نئی کی دکان میں، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. ڈالا حیرت وہ بتا رہے تھے گجرا والے سے لے کے آئے ہوں، روزہ کر رکھا مین پہ ڈالا. آواز کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ڈالا انہوں نے شاید زور ڈالا لیا تھا نیا مکان بیچ کے. یہ چوتھے روزے کی بات ہے. گجرا والے سے وہ آدمی پھیرا لگا کے گھر روزہ رکھ سحری کی ہے، نماز پڑھ کے گیا تو شاید زور ڈالا گیا تھا. تو وہ نا وہ جب جہاں میں خط کروا رہا تھا وہ آپس میں نئی سے باتیں کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی اگر ڈالا مل جائے تو اللہ کے حکم سے، تو پھر کہتا یار اس کی بیوی ایسے رو رہی ہے جیسے بچے روتے ہیں. میری کمپنی ہے، میں نے ایک گاڑی سے دی ہوئی ہے، بیچارے بڑے پریشان ہیں. میں نے انہیں کہا کہ آپ ایسے کریں، میں موٹر سائیکل پہ گھر جا رہا ہوں، آپ میرے مگر آ جائیں. اس کے پاس شاید زور ڈالا ہی تھا. میں نے انہیں ابکری سالہ دیا ہے. میں کہ اس میں رائف لکھے ہوئے ہیں، یہ انہیں پڑھیں ان میں سے. جب یہ عید گزری ہے تو میں نے، میرا چنوں کا کام ہے، تو میں نے عید کے بعد اپنا کام شروع کیا. تو عید کے 4 دن بعد وہ نائک مجھے بتانے لگا کہ یار وہ بھائی آیا تھا بال کٹوانے کے، تو بتا رہا تھا کہ اسے ڈالا مل گیا، چیک پوسٹ پہ ڈالا ملا. یہ اللہ تعالیٰ اس نے کیا وظیفہ پڑھا یہ نہیں بتایا؟ جی اپنی سالہ دیا تھا صاحب، اس میں سے اس میں پڑھے ہیں، اس میں وظیفہ پڑھا. جی ٹھیک. اور بتائیں جی، اور کون بتائے گا؟ حضرت صاحب، میں رمضان کریم میں میرا آنا ہوا آپ کے پاس، تو آپ نے مجھے فرمایا کہ آپ گھر میں درس چلائیں. تو ہم نے گھر میں جو ہے وہ اسی ترتیب سے مسلسل درس چلانا شروع کیا. تو اس کی برکت سے پچھلے 2 سال سے ہماری جو گجرات میں CNG ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے، وہ الحمدللہ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہونے لگی ہے. اور دوسرا درس کا جو گھر میں جو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ الحمدللہ اب ٹی وی دیکھنے کے بجائے جو ہے وہ ہم درس چلاتے ہیں تاکہ سب گھر والے اسے فیض و برکات حاصل کریں. اور بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نسخہ ہے نفیر کے لیے. ناریل کے بال لے کے ساڑ لینے ہیں اور اس کو پھر انار کا جوس اس میں 1 چمچ ڈالنے یا حسب مقدار ڈال کے. آواز سمجھ آ رہی؟ آپ کھڑے ہیں، ان کو مائک پکڑائیں ایسے کہ آواز تو سمجھ آئے. نکسیر کے لیے یہ عمل ہے. ایک ناریل کے بال لے کے ساڑ لیں اور اس کے بعد اس کو انار کے جوس میں حسب مقدار 1 چمچ ڈال کے وہ پی لیں 3 بار یا 5 بار. انشاءاللہ نکسیر کے نام آ جائے گا. ناریل کے بال جلا لیں، اس کی راکھ انار کے جوس میں 1 چمچ ڈال کے پی لیں دن میں 3-5 دفعہ، تو نکسیر ختم ہو جائے گی. یہ بتایا؟ جی جی. اچھا جی. اور بتائیں. جی السلام علیکم حکیم طارق صاحب. جی آپ نے اپنے ایک درس میں بتایا تھا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کریں اور النشرہ کا
جی جب میں عقری میں آنا شروع ہوا تھا تو نہ میرے پاس جاب تھی نہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. مثلا میں نے آپ کے درس میں آنا شروع کیا, الحمد کا ورد شروع کیا, بسم اللہ توکلت علی اللہ کا ورد شروع کیا, تو ایسے ایسے ہی میری نوکری بھی لگ گئی, ہر چیز دی مجھے اللہ تعالیٰ نے. لیکن وسیلہ حکیم طارق صاحب آپ بنے. بس میری آپ سے یہ التجا کہ آپ میری بس دعا کریں میرے لیے. اور بتائیں, کون بتائے گا اور جس کو اللہ نے خیر دی ہو؟ السلام علیکم حضرت جی, میرے دانت میں درد تھا اور میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ دانت جو ہے نا وہ آپ کا کیڑا لگنے کی وجہ سے ختم ہو گیا. اس نے چیک کیا اور چیک کر کے کہنے لگا یار تم کو درد ہوتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب نہیں درد ہوتا. کہتے یار چیک تو کرو درد ہو رہا ہے یا نہیں. میں نہیں ہو رہا. کہتے تم کیا نشہ کرتے ہو؟ میں کہا بھائی میں تو سگریٹ بھی نہیں پیتا ہے. تو اس نے کہا کہ درد کیوں نہیں ہو رہا؟ میں کہا یار میں وطر کی نماز میں 3 جو صورتیں ہیں, سورہ نصر, سورہ لہب اور سورہ اخلاص, ہر رکعت میں ایک ایک پڑھتا ہوں, تو اس کی وجہ سے مجھے درد نہیں ہے. تو وہ کہتے یار نہیں تم نشہ کرتے ہو. میں یہی کرتا ہوں. کہتے بس ٹھیک ہے جاؤ. اس نے دان نکالا ہے. تو میں نے کہا کہ میں یہ کہیں تو میں لکھ کے دے دوں آپ کو, مریضوں کو بتائیں. لیکن وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میں نے اپنا کلینک بند کرنا ہے, آپ جائیں. میں نے اپنا کلینک بند کرنا ہے. ہاں کھپنا پا جا. ہاں جی اور بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ میرا تعلق جلال پور پیرواڑہ سے ہے, اور حکیم صاحب ایک مرتبہ وہاں پر ملک علیہ وسلم کے ڈیرے پر تشریف لائے تھے, مزاور والے تھے. وہاں پر میں نے حضرت حکیم صاحب کا درس سنا تھا. وقتاً فوقتاً ہم سنتے رہتے تھے. الحمدللہ جب سے حکیم صاحب کا درس سنا اور انہوں نے عملیات بتائے اور اس پر عمل کرنے لگے تو الحمدللہ کافی فرق پڑا ہے. میں حیدرآباد میں پڑھاتا ہوں. الحمدللہ بہت ہی فائدہ ہوا ہے. اور ابھی بھی ملک صاحب کا فون آیا تھا کہ ہم جو ہے نا لاہور میں جا رہے ہیں. میرا بہت ہی ارادہ تھا جانے کا, تو میرے پاس حالات وسائل ایسے تھے. جب میں گھر پہنچا تو اللہ پاک نے غیر سے مدد فرمائی اور حالات بھی بن گئے, اور میں یہاں پر بھی الحمدللہ پہنچ گیا. اور میں حکیم صاحب, حضرت حکیم صاحب کی ماشاءاللہ زیارت کا منتظر تھا, اور وہ بھی الحمدللہ. بس چلو ہو گئی جی, ہو گئی. چلو جی اور بتائیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ حضرت صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. آپ نے حامیم لا ینصرون کا وظیفہ عطا فرمایا, اور اس سے ایک بات کا یقین ہو گیا دل میں کہ سکون جو ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے. اور اب یہ صورتحال ہے, اگر کوئی پریشانی آتی بھی ہے پھر بھی خوشی ہوتی ہے کہ چلیں اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری مقبولیت بڑھ رہی ہے, کیونکہ پریشانی بھی اس کو ہی ملتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. اس کے علاوہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114, اس کو جب بھی آزمایا تب بھی اس کو خوب پایا. ایک دفعہ میرا جو چھوٹا بھائی تھا وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا تھا, تو میں عصر کی نماز کا وقت تھا. میں نے مسجد میں نیت کی کہ عصر کی نماز کے بعد میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 پڑھوں گا اور اللہ سے مانگوں گا کہ اللہ اسے نماز کی طرف لے آ. تو عصر کے بعد میرے ذہن سے نکل گیا, صرف نیت کی تھی, اور مغرب میں وہ میرے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا, اور اب جو صورتحال ہے کہ نماز اس کی بھی قائم ہو گئی الحمدللہ. اور کون بتائے گا؟ السلام علیکم. السلام علیکم حکیم صاحب. میں پشاور سے آیا ہوں. میرا نام محمد عرفان یوسف ہے. آپ کا میں نے اکبری رسالہ پڑھا تو بہت دلی طور پر اطمینان ہوا. میں نے سوچا کہ میں آپ کی زیارت کرتا چلوں, اور میں ادھر آپ کے پاس آیا ہوں, اور میرا ایک کاروباری الجھن بہت زیادہ ہے. کوئی عمل جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ کسی عمل سے فائدہ ہو, اور بتائیں جی. کسی کوئی عمل سے فائدہ ہو اللہ والے وہ بتائیں. میں سوال و جواب کے لیے علیحدہ بیٹھتا ہوں, آپ سے میں نے درخواست کی ہے. السلام علیکم. کل فجر کی نماز میں نے تصفیہ خانے میں پڑھی اور موجود تھا میں, تو فجر کی نماز کے بعد ہر روز کافرون کا عمل ہوتا ہے, 40 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. تو میرے بائیں کندھے میں درد ہو رہی تھی, وہ میں نے 40 بار مکمل کی صورت, اور وہ ہاتھوں میں دم کر کے میں نے بائیں کندھے پہ ہاتھ پھیرا ہی تھا
تو ایسے لگا جیسے درد تھا ہی نہیں۔ اچھا جی، اللہ پاک آپ حضرات کو برکت عطا فرمائے۔ یہ اپنے اعمال کے نفع باقی حضرات بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ، آج اتنا کافی ہے۔ اپنے اعمال کے نفع لکھتے رہا کریں، خواتین بھی مرد بھی، جو نفع پایا لکھتے رہا کریں۔ طبی ٹوٹکے، اعمال کے فائدے، کوئی بھی چیز ہو جس سے امت کو نفع پہنچے، اس کو لکھتے رہا کریں، انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی۔